السلام علیکم دوستو، زندگی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے ہم روز دیکھا کرتے ہیں۔ صبح کا ہونا، شام کا ڈھلنا، سورج کا نکلنا، عروج پانا اور نڈھال ہو کر ڈھل جانا، بیج کا پودے میں بدلنا اور درخت ہونا، بچپن کا جوانی میں تبدیل ہونا اور جوانی کا بڑھاپے کی اور جانا، یہ زندگی کا سفر ہے جو موت پر ختم ہو جانا ہے، اور جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے موت آنی ہی ہے۔ یہ سب کا ماننا ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ پر موت کے بعد کیا؟ چلیں آج موت کے بعد کی زندگی کو جانتے ہیں۔ جیسا کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر قرآن میں اللہ نے بہت سی جگہ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا، مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے، پر اسے سمجھنا یقین کی بنیاد پر ضروری ہے۔ ہم جتنا یقین اس پر کریں گے اتنا ہمیں سمجھ آئے گا۔ جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس بچے کو کوئی باہر سے آواز دے اور بولے، کیا تو جانتا ہے تیرے باہر کتنی بڑی دنیا ہے؟ باہر دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں اور بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو وہ بچہ مانے گا یہ ساری بات؟ نہیں نا، وہ کہے گا یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑنت ہے، میری دنیا بس یہی ہے جو پیٹ کے اندر ہے، مجھے کیا پتا باہر کی دنیا کا، میں تو پیٹ میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، جب ہاتھ پھیلاتا ہوں تو ہاتھ اڑ جاتا ہے، جب پیر پھیلاتا ہوں تو پیر اڑ جاتا ہے۔ وہ کسی کی بات نہیں مانے گا، باہر کی دنیا والے کتنی بھی دلیل کیوں نہ دے دیں۔ لیکن جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا اور باہر کی دنیا کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھولی رہ جائیں گی، اور پھر اسے یقین ہوگا کہ ماں کے پیٹ کے باہر کتنی بڑی دنیا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس طرح باہر کی دنیا میں آنے کے لیے راستہ ماں کے پیٹ کی زندگی سے ہے، اسی طرح آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا راستہ موت سے شروع ہوتا ہے۔ اس زندگی کو دیکھنے کے لیے ہمیں مرنا ہوگا۔ تو اسی طرح اب ہم دنیا کے پیٹ کی زندگی میں ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی اصل زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں موت کا سفر طے کرنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور اسلام میں کیا ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ یا تو جنت کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی یا دوزخ کی سزا کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ موت ایک سفر کا صرف اختتام ہے، اصل منزل تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ حدیث کے حوالے سے چلو اسے سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ یعنی اصل سمجھداری اور عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ آخرت کا یقین انسان کے اعمال کو سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے تو ہم برائی سے بچیں اور نیک عمل کریں۔ اس دنیا میں ہم صرف ایک مہمان ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ایک شخص دنیا میں اپنا گھر بنانے میں مصروف تھے، اس نے ہر چیز کا انتظام کر لیا، لیکن ایک دن موت اس کے پاس آ گئی تو اس نے دیکھا کہ اپنے اصل گھر یعنی آخرت کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت وہ کہتا ہے، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجتا، لیکن اس وقت کا پچھتانا بیکار ہوگا۔ دوستوں، ماں کے پیٹ کی دنیا چھوٹی لگتی ہے، لیکن باہر کی دنیا اصل ہے۔ اسی طرح یہ دنیا چھوٹی اور فانی ہے، لیکن آخرت کی دنیا اصل اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت پر، مرنے کی بعد کی زندگی پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کریں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور اپنے اعمال کو سدھاریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عقلی طور پر ثبوت مل گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔